آگے نہ ایک سائڈ کی ہم نے بھی کیس پہ بات کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف خان صاحب کا کیس پھر لگا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا احساس ہوگا، محترم چیف جسٹس صاحب کو بھی، کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ بے شک 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، لیکن ہم پھر بھی اگر ہم یہاں آتے ہیں اس عمارت میں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج بھی اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اس لیے آ رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو۔ بغیر کسی گناہ کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران 2 سال سے جیلوں میں کس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو کوئی سزا دی گئی ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ تو ان کی آج ہم توقع رکھتے ہیں کہ بیلیں ہوں، خان صاحب کی بیلیں ہوں، اور پھر ہائی کورٹ میں خان صاحب کا القادر کا جو سزا معطلی کا کیس ہے وہ بھی لگے۔ تقریباً 2 مہینے میرے خیال میں ہونے کو آئیں گے، اس میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی، تو توقع ہے کہ خان صاحب رہا ہوں۔ اور میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کیسز سیاسی ہیں، جوڈیشل نہیں ہے، انصاف پہ مبنی کیسز نہیں ہے۔ اس کا حل بھی سیاسی ہے، اور حل یہ ہے کہ یہ کیسز فی الفور ختم کیے جائیں اور ملک کے اور قوم کے اور امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے اس ملک کو چلانا بھائی کیسے ہے؟ آئین پہ چلانا ہے یا کسی کی من مرضی پہ چلانا ہے؟ من مرضی پہ تو 75 سال سے چلا، کیا ملک چلا؟ نہیں چلا۔ تو ایک تو یہ بات، دوسرا جہاں تک آپ کا اپوزیشن لیڈر وغیرہ کی بات ہے، دیکھیے کل تو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، مجھے کوئی خاص بات کا موقع نہیں مل سکا۔ اصل میں تو کل ڈسکشن اس پہ ہونی تھی کہ ہم بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے یا نہیں۔ خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کو اختیار دیا ہے کہ بائی الیکشنز کی طرف جایا جائے یا نہ جایا جائے، یہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کرے۔ پولیٹیکل کمیٹی میں جو رائے آئی ہے اس کا اجمالی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختیار ان لوگوں کو دیا جائے جنہوں نے قربانی دی ہے۔ کیا وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا وہ سیٹ کو وہاں خالی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے اختیار دے دیا۔ اب اگر عمر ایوب صاحب جن کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، یا شبلی فراز صاحب، یا زرتاج بن وزیر صاحبہ، یا چٹھا صاحب، یا ان کے ساتھ دستیاب بہت سے لوگ ہیں، صاحبزادہ حامد رائے صاحب، اگر وہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں یہ اختیار ان کا ہے کیونکہ قربانی دیے بیٹھے ہیں، یا وہ کہتے ہیں نہیں اس حلقے میں فی الحال نہ لڑیں، میرے خیال میں پارٹی اس کو آنر کرے گی اور آنر کرنا بھی چاہیے۔ جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے، اس پہ خان صاحب کا جو حکم ہے، جو فیصلہ ہے، وہ آخری ہے، اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا۔ البتہ صرف یہ تجویز اور یہ گفتگو کل ہوئی ہے، عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی، شبلی صاحب نے، سب نے، کہ جب تک یہ فیصلہ نہ آ جائے کہ عمر ایوب صاحب کا یا شبلی فراز صاحب کا، احمد خان بچر صاحب کے کیسوں کا کیا فیصلہ ہوگا، تب تک اپوزیشن لیڈر پہ پیش رفت نہ ہو، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو وہ اپنی سیٹوں پہ واپس آئیں جو ان کا حق بنتا ہے، اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ خان صاحب کا ہوگا اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما صرف اس وقت سامنے آتے ہیں خان کے لیے جس وقت عہدے چاہیے ہوتے۔ عامر ڈوگر یا آپ تو اڈیالہ کے قریب خان نے کہا تھا MNA سارے پہنچے، پارلیمنٹ میں DIG سے اجازت لیتے رہے کہ پلیز ہمیں گرفتار نہ کریں، ہم اڈیالہ جائیں گے، اس کے بعد آپ نے پھر اڈیالہ بھی نہیں گئے، 9 MNA تھے۔ دیکھیں جہاں تک عہدوں کا تعلق ہے، میرا تو یہ ریکارڈ ہے کہ میں جتنے سال میرے PTI میں ہو گئے ہیں، سوائے ایک عہدے کے جو مردان میں ڈسٹرکٹ کا میں پریزیڈنٹ بنا تھا کارکنوں کے ووٹ سے، میں تو کوئی عہدہ آج تک نہیں لیا، میں تو بغیر عہدے کے لڑ رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک اڈیالہ کا تعلق ہے، یہ آن ریکارڈ ہے کہ تمام MNAs میں سے جو پارلیمنٹیرین ہیں سب سے زیادہ میں ہی گیا ہوں، اور وہاں پولیس سے بھی مٹ بھیڑ ہوئی ہے، اور کئی بار انہوں نے اب تو اڈیالہ کے گیٹ کے اندر جانے تک نہیں دیتے بلکہ راستے میں روک لیتے ہیں۔ جہاں تک 5 اگست کا میرے خیال میں شیراز صاحب اس طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں، 5 اگست کو پارٹی کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ MNAs جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچیں، اور سب نے جو ہے اس دن احتجاج کرنا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اور اڈیالہ جا کے بھی۔ ہوا یہ کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ تو کشمیر کے لیے اور خان صاحب کے لیے بات ہوئی، لیکن جب ہم سب اکٹھے نکلنے لگے تو دروازے بند کر دیے گئے، نہ صرف اس دن بند کیے گئے بلکہ اگلے دن پھر بند کیے گئے، اور ہم نے پھر یہ بات کی کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو رو رہے ہیں، یہاں تو پارلیمنٹ کو ہی مقبوضہ پارلیمنٹ بنا دیا ہے۔ اب بھی دروازے کھول دیے تھے۔